اس میں الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو آئلی نظام سے متعلق گھریلو سسٹم کے متعلق ہمیں قرآن میں رہنمائی کی تھی وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج کی آیات میں پھر اللہ جل جلالہ رہنمائی فرما رہے ہیں۔ پیچھے ہمیں رہنمائی فرمائی تھی کہ اگر میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو پہلا حل کیا ہے کہ آپس میں پیار محبت سے سمجھا لو ایک دوسرے کو، اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپس میں بستر جدا کر دو، اور تیسرے نمبر پر فرمایا تھا کہ یہ تیسرا طریقہ ہے، اچھا تو نہیں لیکن اپنانے کے لیے ہلکی پھلکی مار سکتے ہیں جس سے نشان نہ پڑے، چہرے پہ ضرب نہ لگے، اس طرح کا مار سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کا ہاتھ توڑ دیا، بازو توڑ دیا جانوروں کی طرح، بلکہ ایک آدھا تھپڑ یا اس طرح کی مار، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جو پسندیدہ لوگ ہیں وہ یہ کام بھی نہیں کرتے، اور کسی پیغمبر سے ثابت نہیں ہے کہ کسی نبی نے اپنی بیوی کے تھپڑ مارے، اور کسی صحابہ میں سے جو ہے شروع کے جو خلفائے راشدین ہیں ان میں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ پٹائی کرتے ہوں۔ تو اس لیے اصل تو کیا ہے کہ پیار محبت سے سمجھانے والا رستہ، پھر بستر جدا کرنے کا، اس کے بعد مار کا، چوتھا حل قرآن کہتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو شقاق بینہما، میاں بیوی کے درمیان ناچاکی اور جھگڑے کا، آپس کے اختلاف کا، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو شوہر کے گھر والوں میں سے ایک حکم بھیجو، اور وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اسی طرح بیوی کے خاندان میں سے ایک حکم تلاش کر لو۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا، قرآن کہتا ہے یہ جو دو حکم ہیں اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہوگا، صلح کرانے کا ارادہ ہوگا تو اللہ بھی ان کے درمیان صلح کی توفیق دیتے ہیں۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے اور خبردار ہیں۔ اب میرے دوستو، اصل میں پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ دیکھیں ہمارے ہاں پریشانی کیسے پیدا ہوتی ہے کہ لوگ طلاق دے کے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب طلاق کا حل بتائیں۔ جب طلاق ہو گئی تو طلاق ہونے کے بعد طلاق کا حل نہیں ہوتا، پھر طلاق کا مسئلہ بتایا جاتا ہے۔ اب وہاں کہنا جی کوئی گنجائش نکالو، کوئی رستہ نکالو، وہاں کوئی رستہ نہیں۔ پہلے نمبر پہ کام کیا ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ پوچھے کہ بھئی میں طلاق، دیکھو الحمدللہ ہم ایسے دین اسلام کے پیروکار ہیں کہ جس نے ہمیں بیت الخلاء سے لے کر عدالتوں تک، کرسیوں تک کے احکامات سکھلائے، ایک ایک حکم پہ رہنمائی کی۔ تو بھائی ٹھیک ہے، اگر تمہاری ناچاکی ہو گئی، طلاق دینا چاہتے ہو تو آؤ شریعت سے پوچھو، مفتیان کرام کے پاس جاؤ کہ میری گھر میں ناچاکی ہے، میں طلاق دینا چاہتا ہوں، کیا طریقہ کار؟ اب دیکھو شریعت نے 10 ہدایات دی ہیں طلاق سے متعلق، اگر ہمیں ذہن ہو۔ پہلے نمبر پہ شریعت کہتی ہے کہ رشتہ کرنے سے پہلے استخارہ کرو، یا تمہاری شادی ہو رہی ہے وہاں تم جو ہے استخارہ کر لو، اللہ سے مشورہ۔ استخارہ کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ۔ استخارہ غیب کی خبریں معلوم کرنے کا نام نہیں۔ لوگ استخارے کے ذریعے چور تلاش کرتے ہیں، استخاروں سے چور نہیں ملا کرتے، یہ کوئی کیمرے نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے چور پتہ چل جائے۔ استخارہ کیا ہے کہ یا اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اگر تیرے ہاں یہ بہتر ہے مجھے کرنے کی توفیق دے۔ اور اسی طرح مشورہ کر لے کہ بھئی فلاں برادری والے، قبیلے والے، خاندان والے لوگ کیسے ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں۔ ایسے ہی آنکھیں بند کر کے بچہ یورپ گیا ہوا ہے رشتہ کر دو، بچہ بیرون ممالک ہے رشتہ کر دو، اس کی جاب بہت اچھی ہے رشتہ کر دو، یہ خوبصورت بہت ہے رشتہ کر دو۔ بلکہ کیا ہے کہ مشورہ کرے کسی سے، اخلاق کیسے ہیں، دینداری کیسی ہے، تو اس طرح استخارہ کر لے، مشورہ کر لے۔ پھر جب استخارہ ہو جائے، مشورہ ہو جائے، اب قرآن کیا کہتا ہے جب تمہاری شادی ہو جائے، بلکہ ایک جگہ پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا ہاں بھائی تمہارا رشتہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی فلاں جگہ پہ میری بات چل رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اس عورت کو ایک دفعہ دیکھ لو۔ اب اللہ کے نبی نے دیکھنے کی اجازت دی، فرمایا کہ دیکھ لو، کس لیے کہ بہت سارے لوگ شادی کر لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں وہ تو کالی تھی، اور دلہن کہتی ہے وہ کالا ہے، میں اس سے رہنا نہیں۔ بھئی یہ کالا، سفید، گورا، یہ فیصلے پہلے کرنے کے ہوتے ہیں کہ پہلے سے یہ فیصلہ کرے۔
تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آنکھ دیکھ لو کہیں کل کو مسائل کھڑے نہ ہوں۔ اس لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ ایک آنکھ دیکھے، لیکن دیکھنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بچی کو لا کے سب کے سامنے بٹھا دے، لڑکے کو بٹھا دے کہ لو جی ایک دوسرے کو پسند کر لو۔ یہ تو گوروں کا اور یورپ کا غیر مسلم کا طریقہ کار۔ شریعت کہتی ہے کن انکھیوں سے کہیں اتفاق ہو جائے دیکھنے کا تو دیکھ لے بندہ، اس طرح دیکھنے کی اجازت ہے۔ اچھا، جب یہ آپ نے دیکھ لیا، اب رشتہ طے ہو گیا، رشتہ ہونے کے بعد اب وہ اچھی ہے بری ہے، آپ کی طبیعت ملتی ہے نہیں ملتی، تو اب قرآن کہتے ہیں تم اس کی برائیوں کے ساتھ ساتھ اچھائیوں پہ نظر رکھو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر یہ تمہیں عورتیں ناپسند لگتی ہیں تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تمہیں تو یہ ناپسند لگتی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت ساری بھلائیاں رکھی ہیں۔ دیکھو بعض دفعہ میرے دوستوں عورت ان پڑھ ہوتی ہے، اللہ اس سے بڑی پڑھی لکھی اولاد پیدا کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ خود خاتون بد اخلاق ہوتی ہے لیکن اللہ اس سے بڑی سلجھی ہوئی اولاد پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی جو عورت اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہو، آپ کی نسل کے چلنے کا ذریعہ بنے، یہ تھوڑی سعادت ہے۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے اب اس کی اچھائیوں پہ نظر کہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ انسان کو شہد کی مکھی بننا چاہیے، گندی مکھی نہیں بننا چاہیے۔ گندی مکھی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ گند پہ بیٹھتی ہے۔ شہد والی مکھی پھول تلاش کر کر کے بیٹھتی ہے۔ انسان ہمیشہ خوبیوں والی جگہ پہ بیٹھے، برائیوں والی جگہ پہ نہ جائے۔ تو اس لیے اب رشتہ ہو گیا، اب شادی ہو گئی، اب جناب کیا ہے، اب شادی کے بعد ایک دوسرے کو تانے دینا، تمہیں تو کوئی پوچھتا نہیں تھا، تمہیں کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں تھا، میرے ماں باپ نے تیرے ساتھ رشتہ کر دیا، اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ اب اچھائیاں ایک دوسرے کی۔ اچھا، جب جو ہے ہم نے دیکھ لیا کہ اب بھائی ایک دوسرے کی خوبیوں پہ ہم نظر رکھیں گے، اب قرآن کہتے ہیں تو اب بھی اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے تو یہ حل بتایا ہمیں، فَائِدُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ کہ باز آ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میں غصے سے تمہیں طلاق دے بیٹھوں۔ یہ نصیحت کرے، اور اگر نصیحت سے مسئلہ حل نہ ہو پھر سونے کے بستر جدا جدا کر دے، گھر نہ جدا کرے کہ اس کو گھر سے ہی نکال دے، بلکہ کہ بستر جدا کر دے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا تھا کہ اگر بستر جدا ہونے سے بھی مسئلہ حل نہ ہو، ایک آدھی لگا دینے سے مسئلہ حل ہو تو ایک آدھی لگا کے مسئلہ حل کر دے کہ شاید اس طرح مسئلہ حل ہو۔ اور اگر اس کے باوجود مسئلہ حل نہ ہو تو پھر شریعت نے طلاق سے بچانے کے لیے کیا کیا کہ طلاق کا اختیار عورت کو نہیں دیا، مرد کو دیا۔ بیدہ عقدۃ النکاح، کہ ہم نے طلاق کا قبضہ اور گرفت جو ہے مرد کو دی ہے، کہ مرد میں صبر ہوتا ہے، کنٹرول ہوتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، اس کے اندر عورتوں والی صفات نہیں ہوتی۔ اور پھر بھی اگر طلاق دینی ہے تو شریعت کہتی ہے سوچ لو، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، بہت برا کام۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی طلاق دیتا ہے تو خدا کا عرش ہل جاتا ہے اس کی وجہ سے، اور جتنی جائز چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے۔ اچھا بھائی، اس سے بھی اب تمہارا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، اب تم کیا کرو؟ اب یہ قرآن کی جو آیت ہمارے سامنے آئی کہ تم اپنے خاندان میں سے ایسا کرو، ایک مرد لو سمجھدار، حکم کا لفظ استعمال کیا کہ کوئی بندہ سمجھدار ہونا چاہیے جو فیصلے کرنا جانتا ہو، بے وقوف آدمی یا جو دیانتدار آدمی نہ ہو، سمجھدار ہو، دیانتدار ہو، ایسا بندہ ایک مرد میں سے لے لے، ایک عورت کے خاندان میں سے لے۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو ہمارے ہاں صلح کرانے کے لیے نا پورا خاندان ہی آ جاتا ہے، ادھر سے بھی پورا خاندان، ادھر سے بھی پورا خاندان، تو بات نمٹنے کی بجائے بات اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن نے کیا کہا کہ زیادہ لوگوں کو لینے کی بجائے ایک ادھر سے لے لو، ایک ادھر سے لے لو، بڑی حد ایک دو بڑھانے ہیں تو ایک دو بندہ اور بڑھا لے، اور یہ بندے سمجھدار ہوں۔ اور یہ کیوں کہا کہ ایک مرد میں سے لو، ایک عورت میں سے لو؟ اس لیے کہ مرد والے مرد کا مزاج پہچانتے ہیں، عورت والے عورت کا مزاج پہچانتے ہیں، ان کو منانے آتا ہے کہ کون کس بندے کی بات کو زیادہ لے سکتے ہیں۔ تو اب تم جو ہے ایسا کرو۔ اور یہ بھی قرآن نے بتا دیا کہ اگر یہ پنچایت کروانے والے یا آپس میں صلح کروانے والے ان کی نیت صحیح ہو تو اللہ صلح کروا دیتے۔ ان یریدا اصلاحا
युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा। और ये देखे और बहुत मुशाहदा है, तजर्बे की बात है कि अगर बंदे की नीयत सही हो ना तो अल्लाह ताला उस नीयत के असरात डालते हैं अगले बंदे। बल्कि सहाबा किराम में एक वाक़या आता है कि हज़रत अकील रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी रसूल थे, उनका निकाह हुआ था फातिमा बिनते उतबा के साथ। ये उतबा रबिया जो बहुत बड़े बड़े काफिर थे, इनके साथ इनके वालिद थे उतबा और रबिया, ये बदर में मारे गए थे उतबा और रबिया। ये उनकी बेटी थी फातिमा, इनका निकाह हुआ था हज़रत अली के चचाजाद हज़रत अकील के साथ। जो है हज़रत अकील जो अकील बिन अबी तालिब जो हज़रत अली के भाई थे, उनके साथ इनका निकाह हुआ। अच्छा, अब निकाह के बाद आपस में बड़ा निबाह चल रहा था। एक दिन हज़रत अकील रज़ी अल्लाह अन्हु और इनकी बीवी बैठे हुए थे आपस में कि बीवी ने कह दिया कि मेरे वालिद और चचा उतबा और रबिया कहाँ होंगे इस वक्त, क्योंकि वो कुफर की हालत में मरे। तो शौहर ने भी आगे से कह दिया हज़रत अकील ने कि वो तेरे बाएं तरफ ना क़यामत के दिन तुम्हें जहन्नुम में मिलेंगे, तुम्हारी बाएं तरफ तुम्हें कहाँ मिलेंगे, जहन्नुम में। अब चाहे काफिर मरे, चाहे हालत कुफर में मरे, बाप तो था, चचा तो था, उसको बड़ी तकलीफ़ हुई उनको। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक सिखा कर गए थे। आपने फरमाया देखो अबू जहल मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मुझे बहुत दुख पहुँचाएँ, बहुत तकलीफ़ें पहुँचाएँ, लेकिन अब अबू जहल का बेटा इकरमा इस्लाम ले आए, खबरदार आज के बाद इकरमा के सामने कोई अबू जहल को बुरा भला नहीं दे। हालांकि अबू जहल क्या कहता, मरते वक्त भी कहता मेरा सर जरा नीचे से काटो, पता चले सरदार का सर कटे। बड़ा फिरौन था अल्लाह के नबी के दौर का, लेकिन आपने फरमाया अब इकरमा के सामने कोई अबू जहल को बुरा भला नहीं दे। अब जब उनको कहा, उन्होंने कहा जब तू क़यामत के दिन जाएगी ना, तेरे बाएं तरफ जहन्नुम में तुझे उतबा रबिया मिल जाएंगे। अब जब उनको गुस्सा लगा, बात लड़ाई झगड़े पे चली गई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत में शिकायत चली गई कि हज़रत इन्होंने मुझे इस तरह की बात की। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को लगाया कि जाओ तुम सुलह करा के आओ। हज़रत मुआविया जो थे फातिमा बिनते उतबा के ख़ानदान में से थे, वो बनु उमैया का ख़ानदान, और इधर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास थे कि ये अलवी ख़ानदान है, हाशमी घराना है, इसलिए इनके घराने में से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास भेजे। तो कहते यहाँ से उलमा ने ये पंचायत निकाली है और यहाँ से हकम के मसले निकाले हैं कि हज़रत उस्मान ने भी हकम का फैसला किया। अच्छा, अब ये रास्ते में जा रहे हैं, जाते हुए बातें चल रही हैं। बातें क्या हो रही हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं मुझे नहीं लगता सुलह हो, काम बहुत ख़तरनाक चला गया, आगे चला गया है, अब लड़ाई कहाँ ख़त्म होगी। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं यार नहीं, हमें सुलह करानी चाहिए, अगर ये लड़ पड़े तो ये लड़ाई ख़ानदानों में तकसीम हो जाएगी, वो बनु उमैया और बनु हाशिम की पुरानी चपकलश फिर खड़ी हो जाएगी, इसलिए हमें जो है ना सुलह इंशाअल्लाह करवा के ही आनी। कहते अब ये आपस में ना मशवरे करते जा रहे हैं। जब घर पहुँचे तो देखा दोनों मियाँ बीवी आपस में मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे, उनकी पहले सुलह हुई। तो रास्ते में जाते हुए नीयत की है, उसके असरात अल्लाह ने घर बैठे मुरतब किए कि पहले से दोनों की सुलह हो। मियाँ बीवी का झगड़ा खुद बजाते खुद कोई बहुत लंबा झगड़ा नहीं होता, ये साइड वाले जो है ना, दोनों अतराफ वाले झगड़ा सारा इनका होता है। अगर ये साइड वाले इंसान बन जाए तो झगड़ा ख़त्म हो जाए कि आपस में जो है भाई इनकी ज़िंदगी हम बसने दें, क्यों इनके ज़ाती मामलात में हम दाखिल होकर इनका कराना तबाह करें। तो इसलिए पंचायत के बड़े फ़ायदे थे। जो हमारे यहाँ पहले पंचायतें होती थी ना, आपस में हकम और काजी लोग सुलह करवा देते थे, बड़े खैर खा और मुसले लोग होते थे। अब तो मामले अदालतों से और पता नहीं कहाँ कहाँ तक दुश्मनियों तक मसाइल चले जाते। इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहते अपने काजियों को कह रखा था कि अगर रिश्तेदारों का झगड़ा है तुम्हारे पास तो कोशिश करो उनके झगड़े उन्हीं के सुपुर्द करके उनकी पंचायतों के ज़रिए हल करवा दो, इसलिए कि अगर काजी ने फैसला किया तो झगड़ा तो ख़त्म हो जाएगा लेकिन दिलों में नफ़रत बाकी रह जाएगी। इसलिए आप देख लें कि जो फैसले होते हैं ऊपर जाके फिर केसों केस के ज़रिए फैसले होते हैं, ठीक है बात तो दब जाती है लेकिन नफ़रत दिल में बैठ जाती है। इसलिए आपस में बेहतरीन हल क्या है कि वो जो दरमियान में सुलह करवाने वाले हैं अच्छी नीयत करें,
اور صلح کروانے کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے درمیان صلح پیدا کر دیں. اور اگر پھر بھی صلح نہیں ہوتی تو طلاق دینی ہی ہے. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ صرف طلاق دو تو ماہواری کے ایام نہ ہو. ماہواری کے ایام میں طلاق دینا گناہ ہے. عورت حمل کی حالت میں ہو اس حالت میں طلاق دینا گناہ ہے. عورت نفاس کی حالت میں ہو بچے کی ولادت کے بعد دن ہو اس حالت میں طلاق دینا گناہ ہے. اس لیے کہ ان دنوں میں شوہر بیوی کے قریب جانے کو ناپسند کرتا ہے تو شریعت کہتی ہے طلاق ایسے زمانے میں دو کہ تمہاری صلح بھی ہو سکے, آپس میں ایک دوسرے سے چاہت اور محبت اور الفت ہو جائے, پھر تم کسی نہ کسی وقت ایک دوسرے کے قریب چلے جاؤ. اس لیے پاکی کے زمانے میں طلاق دو. اور اگر پاکی کے زمانے میں طلاق دینی ہے پھر بھی کیا کرو کہ پہلے صرف ایک طلاق دے دو. دیکھو نا طلاق کا مسئلہ کیا ہے. طلاق تو کس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ بیوی نکاح سے نکل جائے. اگر مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد اگر عدت گزر جائے تو عورت نکاح سے نکل جاتی ہے, وہ جہاں مرضی چاہے آگے نکاح کرے. اور اگر آپ نے ایک طلاق دی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا اگر شرمندگی ہو گئی ندامت ہو گئی تو کل صلح ہو سکتی. عدت کے اندر بھی صلح ہو سکتی, عدت کے بعد صلح کرنی ہے تو نکاح ہو سکتا ہے. اور اگر آپ نے جناب کیا کہتے ہیں ایک طلاق سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, آپ کہتے ہیں نہیں میں ہمیشہ کے لیے صلح کا صفحہ ہی پھاڑنا چاہتا ہوں, تو آپ شریعت کیا کہتی ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو ہر مہینے ایک طلاق دے دو. جس طرح آج کل یونین کونسلیں بھی کرواتی ہیں کہ ایک طلاق کا نوٹس بھجواتے رہتے ہیں. ایک طلاق چلی گئی پھر دوسری چلی گئی پھر تیسری چلی گئی. اس میں بھی یہ چانس ممکن ہے کہ ایک نوٹس بھیجا اس کے بعد تمہارے دل میں پھر ندامت آ جائے, رشتہ دار کہیں بھئی صلح کر لو, صلح ہو سکتی ہے. اب میرے دوستو آخری حل, اب دیکھو نا کوئی بندہ شریعت کی ساری پابندیاں کراس کر جائے, نہ استخارہ کرے نہ مشورہ کرے نہ صفات پہ نظر رکھے نہ نصیحت کرے نہ بستر جدا کرے نہ مار والا رستہ اپنائے نہ حکم بنائے, اور جب میں سارے رستے کراس کر کے اکٹھی 3 طلاقیں دے دے تو آپ بتاؤ قصور کس کا ہے؟ اب بلکہ کیا ہے کہ جی ہم نے تو 20 طلاقیں دے دی اور میں نے 40 طلاقیں دے دی, مجھے جو ہے طبیعت اچھی نہیں لگتی تھی اس لیے جو ہے کیا کھانے کے اندر نمک زیادہ ڈال دیا 20 طلاقیں دے دی. اس کی طبیعت یہاں مسجد میں آئے تھے ساتھی ملنے کے لیے کہ کیا بات ہے کس وجہ سے تمہارا آپس میں جھگڑا یہاں تک پہنچ گیا, کہ جی کھانے میں نمک زیادہ ڈالا, مجھے غصہ آیا, میں نے ڈنڈا اٹھایا مارنے کے لیے. اب جب میں مارنے لگا تو وہ کمرے کے اندر چلی گئی, میں نے کہا باہر نکلو, وہ نہیں نکلی تو میں نے غصے سے 10-11 طلاقیں دے دی. اب دیکھو نمک کے اوپر اور پھر ڈنڈا اٹھا کے کسی کے پیچھے. دیکھو میرے دوستو بات یہ ہے کہ آج اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیمانے تبدیل ہو چکے ہیں. ہماری بہن کسی کے گھر میں ہو اس کو تو سکھ ہی سکھ ملے, کسی کی بہن ہمارے گھر میں ہو ہم کہیں یہ پاؤں کی جوتی ہے پہنو اتار دو. نہیں, ایسا نہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بہنیں کسی کے گھر میں ہیں سکھ سے رہیں تو اوروں کی بیٹیوں کو ہم سکھ دیں. انشاءاللہ اللہ ہماری بچیوں کو سکھ دیں گے. اوروں کے ساتھ انصاف کریں, اللہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے. عورت کی یہ تھوڑی بڑی قربانی ہے کہ آپ کی خاطر اپنا سارا کنبہ چھوڑ کے آ. کوئی آدمی چھوڑے تو صحیح اپنے بزنس کے لیے, بندہ تھوڑی دیر گھر چھوڑ کے جاتا ہے, کتنا مشکل اور کتنا مشقت کا کام ہے. بندہ جب سفر پہ جاتا ہے نا اپنے علاقے کے کتے بھی یاد آتے ہیں کہ فلاں گلی میں فلاں کتا گھومتا ہے, اتنی گلیاں انسان کو یاد آتی ہیں. اور جو عورت اپنا گھر چھوڑ کے آئے, اپنے ماں بہن, دیکھو آپ چاہے عورت کو لا کے سونے کے گھر میں بھی بٹھا دو, سونا دے دو, اس کے ارد گرد گاڑیاں بچھا دو, لیکن اس کو اپنے ماں باپ کا کچا گھر ہی اچھا لگے. کیوں؟ وہ جو انسان کی پیدائش ہے, فطرت ہے, جہاں انسان کی مٹی ہے وہ کھنچتی ہے اس طرف, وہاں انسان کی طبیعت کا میلان ہے. تو اس لیے بھائیو قرآن نے ہمیں یہ طریقے بتائے, ان اللہ کان علیما خبیرا. اگر تم ان سب کے باوجود زیادتیاں کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں میں جاننے والا ہوں, میں تو خبردار ہوں, میرے سامنے تو کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں. تم بظاہر اس سے ظلم کرنا ہے کر لو, کل قیامت کے دن میں تمہیں سب کچھ بتلا دوں, میں تو جانتا ہوں. اور اسی طرح یہ بھی بتا دیا, یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن کی آیات میں جو اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہے نا, جیسے یہ آئیں, اس کی آیت سے مناسبت ہوتی ہے.
ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے خبردار۔ کیا مطلب کہ یہ جو ثالث فیصلہ کرنے والے ان کو چاہیے کہ ایمانداری کا فیصلہ کریں، سائڈ نہ ماریں، اللہ ان کے فیصلے کو جانتے ہیں کہ یہ ان کی نیت خراب ہے یا ان کی نیت صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہیں جو بھی تم فیصلہ کرو گے انصاف کا یا ظلم کا، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہیں۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔